السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، اگست کی 6 تاریخ۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے کہا ہے کہ افغانستان میں جنگ کے ذریعے کوئی فریق کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جمعرات کو واشنگٹن میں امریکی تھنک ٹینک یو ایس انسٹی ٹیوٹ آف پیس میں گفتگو کرتے ہوئے معید یوسف نے کہا کہ اگر طالبان اور افغان حکومت مذاکرات کے بجائے اپنے مقاصد عسکری مہم جاری رکھ کر حاصل کرنا چاہیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب افغانستان میں حالیہ ہفتوں کے دوران طالبان جنگجوؤں اور افغان سیکورٹی فورسز کے درمیان لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے۔ طالبان نے پاکستان سے متصل اہم سرحدی گزرگاہ چمن اسپن بالدک کو ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ طالبان کے قندھار کے لیے گورنر حافی وفا کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے مہاجر کارڈ رکھنے والے افغان شہریوں کے داخلے کو روکنے کے اقدام کے رد عمل میں سرحدی گزرگاہ بند کی جا رہی ہے۔ طالبان کے اس اعلان کے بعد جمعے سے اس اہم گزرگاہ کے ذریعے دو طرفہ تجارتی سرگرمیاں اور پیدل آمد و رفت معطل ہو گئی ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی سرحدی گزرگاہ بند کرنے کے فیصلے کی تصدیق کی ہے۔ پاکستان کی جانب سے طالبان کے اس یک طرفہ اقدام پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ اسٹریٹجک حوالے سے اہم اسپن بالدک پر گزشتہ ماہ قبضے کے بعد سے یہ سرحدی گزرگاہ افغانستان کی جانب سے طالبان کے زیر انتظام چلائی جا رہی ہے۔ مبصرین سرحد بندش کے اقدام کو طالبان کی جانب سے پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے عمل کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے جمعرات کے روز افغانستان کی قومی مفاہمت کی اعلیٰ کونسل کے سربراہ عبداللہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے، جس دوران انہوں نے افغانستان میں منصفانہ اور پائیدار سیاسی تصفیے کے لیے امریکہ کے عزم کا اعادہ کیا، جس سے افغانستان میں لڑائی کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ یہ بات امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس کے واشنگٹن میں جاری ہونے والے ایک بیان میں کہی گئی ہے۔ بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے امن مذاکرات میں تیزی لانے کے طریقہ کار پر بات چیت کی تاکہ تمام متعلقہ گروپس کو شامل کر کے سیاسی تصفیے کا حصول ممکن بنایا جائے۔ خبر رساں ادارے انٹرفیکس نے جمعرات کے روز روسی وزارت خارجہ کے ایک عہدیدار کے حوالے سے بتایا ہے کہ افغانستان میں طالبان کے حملوں میں کمی ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اس گروپ کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ وہ بڑے شہروں پر قبضہ کر سکے۔ رائٹرز کے مطابق وزارت میں اطلاعات اور پریس کے نائب سربراہ الیگزینڈر وکنٹاف نے ان علاقوں کی مثال دی جہاں افغانستان کی سرکاری فورسز نے گزشتہ ماہ بعض اضلاع طالبان سے دوبارہ واپس حاصل کر لیے۔ تاہم انہوں نے مزید کہا کہ اس ماہ بڑے صوبوں کے مرکز کے قریب طالبان کی کارروائیاں قابل ذکر ہیں۔ روسی وزارت خارجہ کے عہدیدار نے کہا کہ روس امن مذاکرات پر زور دیتا رہے گا۔ ادھر طالبان نے جوزان صوبے کے دارالحکومت شبرغان پر حملہ کیا ہے اور حملے کے بعد مختلف اطراف سے شہر کے اندر پیش قدمی کی ہے۔ صوبائی عہدیداروں نے شہر میں طالبان کی پیش قدمی کی تصدیق کر دی ہے، لیکن کہا ہے کہ افغان نیشنل فورسز طالبان کو شہر سے باہر دھکیلنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ جوزان کے ڈپٹی گورنر قادر مالیہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان سیکورٹی فورسز صوبائی گورنر کے دفتر کے نزدیک طالبان سے لڑ رہی ہیں۔ افغانستان کی وزارت داخلہ نے تصدیق کر دی ہے کہ ایک سابق نائب صدارتی ترجمان اور حکومت کے میڈیا سینٹر کے سربراہ داوا خان مینا پال کو کابل کے علاقے دارالامان میں جمعے کے روز ہلاک کر دیا گیا۔ وزارت داخلہ کے ترجمان میر وائس استانکزئی نے کہا ہے کہ انہیں کابل کے ڈسٹرکٹ 7 میں جمعے کی نماز کے دوران ایک حملے میں مار دیا گیا۔
رپورٹوں کے مطابق حملے میں 2 دوسرے افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ابھی تک کسی نے میناپال پر حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ بھارت کی صدارت میں پہلی بار افغانستان کے مسئلے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ یاد رہے کہ بھارت غیر مستقل رکن کی حیثیت سے ماہ اگست کے لیے سلامتی کونسل کی صدارت کر رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق افغانستان کو امید ہے کہ اجلاس کے دوران امریکہ کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی طالبان کی جانب سے مبینہ خلاف ورزی اور پرتشدد کارروائیوں کے خاتمے پر غور کیا جائے گا۔ برطانیہ کے محکمہ داخلہ نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے ویزے کی توسیع کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ نواز شریف نے 6 ماہ قیام کی مدت ختم ہونے پر برطانوی حکومت کو طبی بنیادوں پر ویزے میں توسیع کی درخواست دی تھی، البتہ برطانوی امیگریشن حکام نے اسے مسترد کر دیا ہے۔ برطانوی محکمہ داخلہ کے فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ نواز شریف اس فیصلے کے خلاف امیگریشن ٹرائیبیونل میں اپیل کر سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کے مطابق نواز شریف کے ویزے کی توسیع کی درخواست پر محکمہ داخلہ نے معذرت کی ہے، جس پر نواز شریف کے وکلاء نے برطانوی امیگریشن ٹرائیبیونل میں اپیل دائر کر دی ہے۔ ان کے مطابق برطانوی امیگریشن ٹرائیبیونل میں دائر اپیل پر فیصلہ ہونے تک محکمہ داخلہ کا حکم غیر مؤثر رہے گا۔ اپیل پر فیصلہ ہونے تک نواز شریف برطانیہ میں قانونی طور پر رہ سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے رحیم یار خان کے علاقے بھونگ میں مندر پر حملے کے ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے حملے کے لیے اکسانے والوں کے خلاف بھی کارروائی اور مندر بحالی کے اخراجات ملزمان سے ہر صورت وصول کرنے کا حکم دیا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر رحیم یار خان مندر حملے کے خلاف قرارداد منظور کر لی ہے۔ دوسری طرف بھارت نے رحیم یار خان مندر حملے پر پاکستانی ناظم الامور کو بھارتی دفتر خارجہ میں طلب کرتے ہوئے اس معاملے پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے چند روز قبل 14 سال سے کم عمر بچوں سے جبری مشقت پر پابندی عائد کرنے اور گھریلو خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک نیا قانون منظور کیا ہے۔ اس قانون کے تحت کم سن بچوں سے جبری محنت و مشقت پر پابندی کے علاوہ گھریلو خواتین کو تقرر نامے بھی جاری کیے جائیں گے اور روزانہ کام کا دورانیہ 8 گھنٹے ہی ہوگا۔ کسی بھی صورت میں ہفتہ وار کام کرنے کا دورانیہ 60 گھنٹوں سے زیادہ نہیں ہوگا۔ ایران کے نئے انتہائی قدامت پسند صدر نے جمہوریت برقرار رکھنے اور امریکی تعزیریں ختم کرنے کے عہد کے ساتھ اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ رئیسی نے، جو ایرانی عدلیہ کے سربراہ رہ چکے ہیں، جمعرات کو ایرانی پارلیمنٹ میں ایک تقریب میں حلف اٹھایا۔ اس سے 2 روز پہلے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے ان کے عہدے کی توثیق کی تھی۔ صدر جو بائیڈن نے کل جمعرات کے دن ہانگ کانگ کے ہزاروں باشندوں کو 18 مہینے کی محفوظ پناہ گاہ کی پیشکش کی ہے، جس کے تحت وہ بدستور امریکہ میں قیام کر سکتے ہیں۔ بائیڈن نے بیجنگ کی جانب سے ہانگ کانگ میں 14 مہینے سے جاری جمہوریت کے خلاف کارروائیوں کی مذمت کی اور کہا کہ یہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کے مفاد میں ہے کہ ہانگ کانگ کے باشندوں کو امریکہ میں قیام اور کام کی اجازت دے دی جائے۔ رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق ہانگ کانگ میں چینی وزارت خارجہ کی شاخ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس نام نہاد محفوظ پناہ گاہ کی پیشکش کر کے بائیڈن چین کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہانگ کانگ کی خوشحالی اور استحکام کو تباہ کرنے جیسی کارروائیوں میں ملوث ہو رہے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے بحر الکاہل جزائر کے ملکوں کی کورونا وائرس اور موسمی تغیر سے نمٹنے کے لیے امریکہ کی طرف سے اعانت پر زور دیا ہے۔ ایک ننھے جزیرے نارو سے لے کر آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ تک پھیلے 18 جزائر ملکوں کے فورم کے آغاز پر اپنے ایک ویڈیو پیغام میں بائیڈن نے لیڈروں کو ترقی پذیر ممالک کے لیے ویکسین عطیہ کرنے کی یاد دہانی کروائی اور انہوں نے موسمی تغیرات سے نمٹنے کی جنگ میں قیادت کا وعدہ کیا۔
یہ پہلا موقع ہے کہ کسی امریکی صدر نے اس فورم سے خطاب کیا ہے جو اس سال اپنے 50 سال مکمل کر رہا ہے۔ امریکہ کے محکمہ انصاف نے جمعرات کے دن کہا ہے کہ اس نے مزید 45 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کی وہ رقم واپس کر دی ہے جو ملائیشیا کے سرمایہ کاری فنڈ سے چوری کی گئی تھی۔ اس طرح اب گزشتہ 5 سال میں ملائیشیا کو مجموعی طور پر کم سے کم 1.2 ارب ڈالر واپس بھیجے جا چکے ہیں۔ کورونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے تیزی سے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر وزارت صحت نے خبردار کیا ہے کہ کیسز پر قابو پانے کے لیے وبا کا پھیلاؤ روکنا ضروری ہے۔ وزارت نے عوام سے ایک بار پھر اپیل کی ہے کہ وہ سماجی فاصلے برقرار رکھیں اور ہجوم میں جانے سے گریز کریں۔ امریکہ میں انفیکشن ڈیزیز کے اعلیٰ ترین ماہر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ امریکہ میں کورونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافے کے باعث ان لوگوں کو جلد از جلد کووڈ 19 ویکسین کی بوسٹر خوراک دینے پر کام ہو رہا ہے جن کا امیون سسٹم دبا دیا گیا ہو۔ امریکہ میں اضافی ویکسین شاٹس دینے سے پہلے ضروری ہے کہ ریگولیٹرز کووڈ 19 کی تمام ویکسینز کی مکمل منظوری اور ہنگامی استعمال کی اجازت دیں، مگر امریکہ کا سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن یا CDC خاص حالات کے تحت جلد یا بددیر تیسری خوراک کی دستیابی ممکن بنانے پر غور کر رہا ہے۔ ڈاکٹر فاؤچی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بوسٹر شاٹس دینا بہت اہم ہے اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں۔ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں کورونا کے ایک ہی دن میں ریکارڈ 5042 کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ اضافہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب ٹوکیو میں کھیلوں کے سب سے بڑے مقابلے اولمپکس گیمز جاری ہیں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے جمعرات کے روز عمان کے ساحل کے قریب ایک آئل ٹینکر پر ڈرون حملے کے خلاف انتباہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا ملک ایران پر حملے کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب تہران سے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیبزادے نے اسرائیلی وزیر دفاع کی دھمکی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی اور تہمت لگانے کا طرز عمل ہے جس کی وجہ بقول ان کے مغرب کی طرف سے آنکھیں بند کر کے اسرائیل کی حمایت کرنا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔